بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ روزے پہ حضرت امام حسین، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عرض کر رہے ہیں نانا جان، آپ سے اجازت لینے آئے اور یہ اجازت میری شاید آخری بار ہے، اس کے بعد میں ظاہری حاجات میں شاید آپ کے روزے پہ نہ آ سکوں۔ پھر بچپن کے واقعات بھی آپ کو جیسے جیسے یاد آتے گئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے جیسے آپ سے باتیں کرتے۔ مجھے آپ نے کندھوں پہ اٹھایا، مجھے ساتھ آپ نے یہ کیا جو پیار کرتے تھے آقا علیہ السلام۔ مجھے آپ کندھوں پہ اٹھاتے تھے، مجھے سینے سے لگاتے تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وبلغنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما تمام در حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا من والوں کی ذات پاک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ آپ کی
ذات اقدس پر نازل ہونے والے کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ ماہ محرم ہے اور آج 10 محرم الحرام ہے، اور یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ 10 محرم کی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، اور یہ جوڑ بڑا شہادت والا جوڑ، جس دن نبی کریم رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی خود اور ان کے صاحبزادگان حضرت امام حسن کے صاحبزادگان علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان، کئی اور جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے وہ بھی اس میں شریک تھے، اور کئی جانثار جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، وہ اسی طرح 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا۔ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی توفیق سے پھر کربلا، مارکہ کربلا کے بارے میں یہاں تک جب پہنچیں گے، جب اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جس حد تک اللہ کو منظور ہوا بات۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو حکمرانی ہے اس کا حقدار وہ بندہ ہوتا ہے جو نیک ہو، جو صالح ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو، اس کے دین کو مکمل طور پر سمجھنے والا ہو، یہ اس کا حق ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین جو کہ نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے قرآن کی صورت میں، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کی صورت میں۔ تو جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو وہی اس نظام کو صحیح چلا سکتا ہے۔ اس میں عدل و انصاف ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ تو جو عدل و انصاف کو جس نے پڑھا ہو، یہ عدل کسے کہتے ہیں اور حقوق کسے کہتے ہیں، جو جانتا ہو، جس کے پاس علم ہو، وہی اس نظام کو چلا سکتا ہے۔ یہ بڑی جہالت ہے
جو پاکستانیوں میں کی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے جی، جو دین کا علم رکھتے ہیں ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ ہاں، یہ بہت بڑی یہ حالت ہے، دین کا علم رکھنے والوں ہی کا یہ شعبہ ہے۔ اللہ، معاملہ اس طرح ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ 60 ہجری جب آئے گی تو میری سنت کو، میرے طریقے کی تباہی کا باعث جو بنے گا وہ بنی امیہ کے چند لونڈے ہوں گے، یا ایک شخص ہوگا جس کے نام جو میری سنت میں خرابی پیدا کرے گا اس کا نام یزید ہوگا، جہاں تک بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ تو جب کوئی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اسلام تو وہی نافذ کر سکتا ہے، قوانین کو وہی نافذ کر سکتا ہے۔ اس لیے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو، جو اس کا علم رکھتا ہو، اسی کو آگے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حکمران تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ ان کے وصال کے بعد ان کا بیٹا یزید جس کا نام ہے، اس نے حکومت سنبھال لی۔ صحابہ کرام کے نظر میں یہ بندہ غلط تھا، یہ اہل نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام کے صاحبزادوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اللہ، لہذا اس نے تخت نشین ہوتے ہی، کرسی اقتدار پر بیٹھتے ہی، مدینے کا جو گورنر تھا اس کی طرف خط لکھا۔ اس کا نام تھا ولید بن عتبہ۔ اس کو خط لکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی، اور پھر یہ بھی لکھا کہ یہ جو 4 شخص ہیں، حضرت حسین بن علی، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی ذکر ہے کہ ان کی بیعت میرے حق میں لی جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان پر سختی کی جائے، اور یہ بھی آتا ہے، روایات میں موجود ہے کہ اگر یہ بیعت نہ کریں میری تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ حوالہ میں عربی میں دکھا سکتا ہوں، عربی میں اس کا خط موجود ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے سر میرے پاس بھیج دیے جائیں، یہ پوری واردات۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کئی علماء سے سن کر کے اس نے باقاعدہ حکم نامہ جاری نہیں کیا ان کے قتل کا۔ اس کی بڑی وکالت کرتے ہیں کہ آج بھی کوئی ملا، اور کہتے ہیں کہ اس کا ان کی شہادت میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد نے سارا کچھ کیا، فلاں نے کیا، اس نے تو مدینے میں یہ خط لکھا۔ لہذا جب ولید کے پاس یہ خط پہنچا تو رات کے وقت اس نے اپنا ایک آدمی بھیج کر
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اطلاع کی کہ گورنر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ قاصد جب گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قاصد نے جب جا کر پیغام دیا کہ گورنر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ بعد میں دونوں نے مشورہ کیا کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس وقت کیوں بلایا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا اور یزید نے اس کو ہماری بیعت کے لیے لکھا ہوگا، ہم اس کی بیعت۔ حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہی لگتا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں، اس کی بات کرتا ہوں، پھر دیکھتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، چند اپنے احباب کو۔ صورتحال تو آپ کو پتہ تھا نا کہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے ایک مروان نام کا شخص ہے، بنو امیہ کا فرد ہے، یہ ولید سے پہلے یہ گورنر تھا بڑا بدبخت، اہل بیت کا بڑا بغض تھا اس کے دل میں۔ اس سے اس نے مشورہ کیا تھا ولید نے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، امیر نے مجھے یہ خط لکھا یزید نے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے مروان نے یہ مشورہ دیا کہ بیعت کا مطالبہ کرو، اگر یہ بیعت کرنے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کر۔ اس نے بھی یہی مشورہ، لیکن یہ جو ولید تھا یہ اس حق میں نہیں تھا، کسی نہ کسی حد تک اہل بیت کی محبت اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا یہ کام بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا اور تشریف لے آئے، اور غلاموں کو یہ بتا دیا کہ آپ نے دروازے پہ باہر بیٹھنا ہے، میں اندر اکیلا جاؤں گا، اگر میری آواز اس قسم کی بلند ہو کہ آپ سمجھے کہ کوئی معاملہ اندر گڑبڑ ہو گیا تو پھر آپ نے اندر آ جانا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے ادب کے ساتھ آپ سے بات کی اور بتایا کہ یزید کا یہ خط حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ نے تعزیت فرمائی باقاعدہ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بیعت کا مطالبہ ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح بیعت نہیں کرتا۔ آپ سب اہل مدینہ کو بلاؤ، کیونکہ یہاں پورا مدینہ پڑا ہوا ہے، میں اکیلا تو نہیں، سب کو بلاؤ، پھر میں بھی آ جاؤں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا۔ اللہ، آپ جب وہاں سے جانے لگے تو اس مروان نے
ولید کی بڑی مذمت کی اور موت نے کہا تو نے موقع ہاتھ سے جانے دیا ہے، اسی وقت اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا امام سے۔ اس حد تک کچھ لوگوں کے دلوں میں بہت سا اہل بیت تھا، اور بالکل یہ حقیقت ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے اور اہل بیت کا بغض کفر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ۔ تو نبی کے ساتھ بغض رکھنا ایمان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس فرمایا کہ اگر ہم یہاں رہے مدینہ میں تو یزید کا عادت تو ان کو ہو گیا ہے نا کہ بیعت کرتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کرو، جب ہمیں قتل کریں گے تو ہماری جو ہے وہ یہ گٹھ مکٹھا اور بے حرمتی ہوگی مدینہ طیبہ کی، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لہٰذا جتنے بھی یہ صحابہ جن کے بارے میں اس نے کہا تھا یہ چار، یہ وہاں سے رخصت ہو گئے خفیہ طور پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل خانہ سے فرما دیا کہ تیاری کر لو، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے، جانا ہے جانا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی اطلاعیں حضرت امام حسین کے پاس تھی۔ جب آپ گود میں تھے تو جبریل امین نے آ کر ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جبریل امین نے عرض کی کہ آپ کی امت کے ہاتھوں یہ ذبح ہو جائے گا، آپ کا بیٹا، آپ کی امت اس کو شہید کرے گی، پھر مٹی ملا کر دی وغیرہ۔ یہ ساری اطلاعات حضرت امام حسین کے پاس پہلے ہوئی۔ اب آپ مجبور ہو گئے مدینہ چھوڑنے پر۔ وہ مدینہ ہر مومن، ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کی رتی، اس کا یہ شوق ہے، اس کی یہ طلب ہے، اس کی یہ لگن ہے کہ مجھے مدینہ کی حاضری نصیب ہو۔ نبی پاک سے محبت رکھنے والوں کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان بات نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، روزے پہ حضرت امام حسین، آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کر رہے ہیں نانا جان آپ سے اجازت لینے آئے، اور یہ اجازت میری شاید آخری بار ہے، اس کے بعد میں ظاہری حیات میں شاید آپ کے روزے پہ نہ آ سکوں۔ پھر بچپن کے واقعات بھی آپ کو جیسے جیسے یاد آتے گئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے جیسے آپ سے باتیں کرتے، مجھے آپ نے کندھوں پہ اٹھایا، مجھے ساتھ آپ نے یہ کیا جو پیار کرتے تھے آقا علیہ السلام، مجھے آپ کندھوں پہ اٹھاتے تھے، مجھے سینے سے لگاتے تھے۔ آج حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں آپ کے روزے پہ بھی نہیں رہ سکتا، آپ کے مدینے میں بھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ، وہاں سے آپ رات کو رخصت ہو گئے، صرف مدینہ طیبہ کی بے حرمتی سے بچنے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے آپ نے ایسا کیا۔ آپ مکہ پہنچے، جہاں جہاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے لوگ تھے وہ آپ کی اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اہل مکہ کو جب پتہ چلا کہ امام حسین آئے، ان کو بڑی خوشی ہوئی،
لوگ حاضر ہوئے، ملاقاتیں ہوتی رہی. کچھ عرصے کے بعد اہل کوفہ جو تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں دارالخلافہ اہل کوفہ، آپ نے ایک عرصہ گزارا تھا. امام حسن اور امام حسین بھی وہاں رہے. لوگ مانوس تھے ان کی طرف، اور وہ یزید کی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے اس وقت. اہل کوفہ بڑے خط لکھے انہوں نے، اور حضرت امام حسین کے پاس مکے میں ان کے خطوط آتے رہے کہ جناب بات یہ ہے کہ وہ ظالم شخص، وہ فاسق و فاجر، وہ شرابی کبابی جو یزید ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، اور جس انسان کو بھی وہ اپنے مخالف سمجھتا ہے اس کو اس کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے. تو اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا. ایسا ہوا، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ برائے مہربانی ہمارے پاس آئیں، ہمارے حکمران آپ ہیں، ہم اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ، آپ نے جو وہاں اس وقت صحابہ کرام تھے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس کی غالباً، آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان سے مشورہ کیا. اتفاق ایسا ہے کہ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ چلے جائیں. ہر بندہ، ہر صحابی آپ کو یہی عرض کرتا تھا کہ حضور یہ بے وفا لوگ ہیں. آپ کے باپ کے ساتھ بھی وہیں آپ شہید ہوئے تھے نا حضرت مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ. انہوں نے اپنے آپ کے باپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، اب بھی ان سے وفا کی توقع نہیں. حضرت امام حسن کے ساتھ بھی نہیں، اب بھی ان سے وفا کی توقع نہیں. ہمارا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ نہ جائیں. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ان کے خطوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حشر میں کچہری لگے گی، اللہ کی عدالت لگے گی، تو ہم پیش ہو جائیں گے. ہم کہیں گے کہ ہم تو ظالم کی حکومت کو نہیں مانتے تھے، امام حسین کو ہم بلاتے رہے لیکن انہوں نے ہماری دستگیری نہیں کی، ہماری بات ہی نہیں مانی. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے اوپر یہ گمراہی جو مسلط ہو رہی ہے، پھر آپ ذمہ دار ہو. صحابہ کی بات بھی آپ کو موت پر لگتی تھی، لیکن جب یہ آخرت کی بات آتی تو امام صاحب فرماتے جو کچھ بھی ہو جائے مجھے جانا چاہیے، میں آخرت میں کیا جواب دوں؟ اگر مجھ سے سوال ہو گیا کہ تم کیوں نہیں گئے. اللہ. پھر صحابہ سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ نہیں ہماری بات مانتے تو پھر خود نہ جائیں، ابھی مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں ان کو بھیج دیں، وہ جا کے جائزہ لے کر جو ان کے سامنے بات آئے گی وہ بتائیں گے، اس کے بعد آپ چلے جائیں. آپ نے پھر ایسا ہی کیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھی ساتھ رخصت ہو گئے. جب وہاں پہنچے
مسجد کوفہ میں پہنچے، جا کے نماز پڑھائی اور بتایا کہ میں حضرت امام حسین کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، آپ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اسی دن 30,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت، 30,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت معاہدہ ہوتا ہے، ہاں جی، وفاداری کا اور اطاعت کا، اتباع کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، یہ بیعت۔ اور یزید کو لمحہ بلمحہ ہر چیز کی وہ خبر رکھ رہا تھا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد، یہ ایک بڑا ظالم حکمران تھا، ویسے یہ حرامی پیو کا پتر تھا، ایسی بات جو ہے نا جی وہ کہیں نہیں جاتی، لیکن میں اس وقت جذباتی ہوں بہت۔ بعض صحابہ کرام پہلے مشرک تھے، بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے طفیل ان کو ایمان نصیب ہوا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرک تھے اور اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، حضرت معاویہ کے باپ اور یزید کے دادا۔ تو جب یہ مشرک تھے تو ان کے معاملات بڑے، پھر حرام حلال کا تو پھر ادھر ہوتا ہی نہیں ہے کچھ۔ تو ایک عورت تھی جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، نکاح سے نہیں ہوا تھا، تعلقات تھے۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس سے ان تعلقات کے بنیاد پر یہ زیاد نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا جو ابو سفیان کے نطفے سے تھا، وہ نکاح اس عورت سے نہیں تھا آپ کا۔ اور وہ جو زیاد تھا نا، وہ دور جاہلیت کا بیٹا تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ تو بعد میں پھر اسلام لے آئے، بعد میں یہ سارے معاملات چھوڑ دیے، سچے پکے مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ اس کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتے تھے، کہ یہ دور جاہلیت کا پہلے تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اسی طرح اس کا جو بیٹا تھا عبید اللہ، جس نے یہ سارا کام کیا ہے حضرت امام حسین کی شہادت میں، جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، جو بہت بڑا، جس نے ظلم کیا، وہ زیاد کا بیٹا تھا، عبید اللہ اس کا نام تھا، حرامی باپ کا بیٹا تھا۔ پہلے یزید اس کو اچھا نہیں کہتا تھا کہ یہ کوئی اچھا آدمی ہے، لیکن جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ تیرا کام یہی کر سکتا ہے، بھئی اہل بیت پر ہاتھ اٹھانا کسی حلالی کا کام ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، حلالی کا کام تو نہیں ہو سکتا نا۔ ان کا تیرا کام یہی کرے گا۔ اس کو لکھا یزید نے کہ پھر فور کوفے پہنچ، وہاں میری حکومت خطرے میں ہے، جو بھی ہے اس کو بس اڑا دے دی، اس کو ایک شہر پہ کر۔ اللہ جب پہلی نماز پڑھائی تو 30,000 لوگوں کا مجمع تھا، سب نے بیعت کی، اور اگلی نماز کا وقت آیا تو وہ مسجد میں آئے تو پتہ چلا کہ ابن زیاد آ گیا، اور اس نے آ کے یہ اعلان کروا دیا ہے کہ جس نے بھی امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، ان کا ساتھ دیا، تو اس کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ امام صاحب نے نماز شروع کروائی تھی تو تھے سارے، جب سلام پھیرا تھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ سارے لوگ کون تھے؟ شیعان علی تھے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان کا یہ نام، یہ سارے باقی۔
پھر کیا ہوا؟ جس جگہ پہ وہ ٹھہرا ہوا تھا اس نے پیغام پہ جو آیا حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلوایا، اور بدبخت تھا، بدباطن تھا، آپ کو بلایا گیا کہ مذاکرات کرنے ہیں، تو پوچھنا ہے کہ کس لیے آئے ہو، سارا معاملہ کیا ہے۔ لیکن جس مکان میں آپ کو بلایا گیا تھا اندر دروازوں کے ادھر بھی ایک تلوار والا کھڑا کر دیا تھا، ادھر بھی کھڑا کر دیا، تو اس نے کہا کہ میرے تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ ہے، یک بار کی حملہ کر کے شہید کر دینا۔ امام مسلم کے ساتھ کیا ہوا یہ ابن زیاد نے کیا، اور یہ سارا کچھ یزید کے کہنے پہ، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے صاحبزادے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، بلک رہے تھے کہ ہمارے باپ کے ساتھ کیا۔ وقتی طور پر کسی نے سیر پہ کیا، رات کو ان بچوں کو رخصت کر دیا گیا۔ ابن زیاد لعین نے یہ کہا کہ جو اس کے بچوں کو لائے گا میرے پاس زندہ یا مردہ، میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ ایک شکی بدبخت نے ان بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ ان کو مسلمان کہیں گے؟ یہ مسلمان اطرت رسول کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو مسلمان کہیں؟ اللہ۔ اب یہ سارا کچھ ہونے سے پہلے حضرت امام مسلم پہلی جو صورت حالی وہ لکھ چکے تھے حضرت امام حسین کو کہ جناب اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے اور اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت امام حسین نے مکہ سے سفر شروع فرما لیا اور کوفے کی طرف چل نکلے۔ ادھر حضرت امام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید ہو جائے۔ اب اس وقت ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ یہ کیا کر بیٹھا، میں نے خط بھی بھیج دیا ہے، وہ آ رہے ہوں گے، تو یہ تو ظالم بن چکے ہیں، یہ کیا بنے؟ اللہ۔ کوفے کی طرف چل رہے تھے حضرت امام حسین، اور ایک بات یاد رکھیں، امام صاحب جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے۔ جب جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو خار بچے ساتھ نہیں لیے جاتے، خواتین کو ساتھ نہیں لیا جاتا۔ آپ تو جنگ سے بچنے کے لیے یہ ساری تدبیریں کر رہے تھے۔ جب مکہ سے نکلے تھے تو حج کا موقع تھا، بالکل قریب تھا۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور حج تو کر لیں۔ آپ نے فرمایا حج کے لیے میں رک جاؤں اور ادھر سے دشمن جو ہے وہ میری طرف آئے اور یہاں خون ریزی ہو جائے تو بے حرمتی کروں مکے کی، میں نہیں آ رہا بے حرمتی۔ آپ تو جنگ سے بچنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ۔ مہاراج جو آپ نے سفر شروع کیا، راستے میں آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ امام مسلم شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حالات بدل کے پھر وہاں رک کر آپ نے پھر مشاورت کی اپنے ساتھیوں سے کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے، بعض نے کہا کہ آگے پوری خبر لینی چاہیے۔ ابھی یہ مشورہ ہو رہا تھا تو ایک لشکر آپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، اس کا سپہ سالار جو تھا اس کا نام غر تھا۔ یہ ابن زیاد کا نمائندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر بدلی، یہ عین جنگ کے وقت اس کو ادھر سے چھوڑ کر امام کے ساتھ ہو گیا تھا، اس نے بھی شہادت پائی۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ اللہ آپ نے
اس سے پوچھا ہر سے کس ارادے سے آئے ہو یہ لشکر لے کر؟ انہوں نے کہا جی مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، میں آپ کو کوفہ لے جانے چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تو ہم کوفے نہیں جائیں گے، جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے آپ تو نہیں جائیں گے۔ بہرحال وہ نرم دل تھا۔ رات جب پڑ گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا بھی رات کو میرے ساتھ ملاقات کرو۔ ادھر امام پاک بھی اپنے کو ساتھی خیمے لگا دیے تھے، اپنے کو ساتھی لے کے تھوڑا آگے گئے، وہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر پھر ان کے درمیان انہوں نے کہا کہ ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ پھر یہ ہوا کہ ان کے مذاکرات ہوئے، تبادلہ خیال ہوا سارے معاملات پر۔ اب کوشش تھی صلح کی کہ کسی طرح صلح ہو جائے، معاملہ بڑھے نہ۔ لیکن ابن زیاد کے پاس اس لشکر میں سے کسی نے اطلاع پہنچا دی کہ یہ جو آپ ہمارا سپہ سالار ہے یہ تو خفیہ میٹنگیں کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا باتیں ہو رہی۔ اس نے فی الفور 20,000 کی فوج پہ اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنا۔ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے جانشار اور وفادار صحابی ہیں، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر تیر چلایا تھا۔ علماء ہمارے کہتے ہیں کہ وہ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، ایسا بھی ہو جاتا۔ ابن زیاد نے اس کو بھیج دیا۔ اس کے ساتھ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذاکرات ہوتے رہے۔ صرف خون کے پیاسے ہیں۔ آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اس طرح کر لے کہ تمہیں میرا کوفے آنا بھی پسند نہیں اور تمہارے ظلم کے خلاف بات کرنا بھی پسند نہیں، تم صرف اتنا کرو کہ مجھے یا تو جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو، یا میں کسی اور جگہ کسی جنگل بیابان میں جا کے اپنی زندگی گزار لیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا۔ بعض جگہ آپ کو سننے میں آئے گا کہ آپ نے یہ بھی کہا، لیکن وہ غلط ہے کہ مجھے جدید کے پاس لے چلو میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں، یہ غلط بات۔ اور بات تو کہتے ہیں بیعت کر بھی نہیں، بیعت کر لی تو پھر شہادتیں کیسی ہوگی؟ یہ نہیں، بیعت سے آپ کی نکال۔ عمر بن سعد نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے، یا تو میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلے جائیں وہاں جا کر یزید کی بیعت کر لیں، یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ 2 دن یہ مذاکرات ہوتے رہے۔ آپ نے فرمایا میں لڑنے کے لیے بھی تیار تھی، میں نے ادھر بھی کہا بس تم اتنی کرو کہ میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کروں گا، مجھے واپس جانے دو یا کسی طرف مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ یہ صرف اور صرف دنیا کی محبت تھی۔ ان کو جو لالچ دیا کہ فلاں ریاست تیرے نام کر دوں گا، فلاں علاقہ تجھے دے دوں گا، جن کو بھی آپ نے فوج جدید کمینے نے فوج کا بدبخت نے سپہ سالار بنایا تھا، تجھے رہ کا علاقہ دے دیا، تجھے فلاں کا علاقہ دے دیا، یہ میرے زیاد کو بھی مطلب ہے یہ ریاستیں دینے کا جو اس نے وعدہ کیا تھا
یہ دنیا کی محبت تھی جس نے ان کو جہنمی بنا دیا، صرف دنیا کا لالچ تھا اور کوئی بات نہیں۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ مضمون اس کو مکمل کریں گے، آگے چاہتوں کا بھی ذکر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اہل بیت کی محبت کو واجب فرمایا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ نبی کی محبت واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ ایمان اس دل میں ہو ہی نہیں سکتا جس میں نبی کی محبت نہ ہو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں اس دل میں ایمان آ سکتا ہی نہیں۔ اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں محبت کرنے کی اور ان پہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔